گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے اندر ایک بڑی شخصیت نے فرقے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فرقے کی گویا کہ کلیئرنس کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی گئی۔ اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے اختلاف ہے، لیکن جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہے، وہ اختلاف اس فرقے سے نہیں ہے۔ تو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ خلفاء کے بارے میں ہے، اور خلفاء کوئی پیغمبر نہیں تھے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے، کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے۔ یہ گفتگو کی گئی ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر۔ یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، بات کرتا ہے۔ اب بات میں آگے کئی اس کے رخ ہیں کہ مثلاً انکار کرتا ہے ان کی خلافت کا، یا بات کرتا ہے ان کی عدالت پر بات کرتا ہے، ان کے انصاف پر بات کرتا ہے، یعنی ان کی عدالت پر تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان پر تنقید کرتا ہے، ان کے انصاف پر تنقید کرتا ہے۔ تو بات کرنے کے اندر آگے بہت سے پہلو ہیں، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین جب ایک سنت کی بھی کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ہے سنت کو نہ ماننا، ایک ہے سنت کی توہین کرنا، اور پھر جن کے طریقے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے سنت بنایا ہے، تو ان کی اپنی کوئی توہین کرے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنی بڑی جسارت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے بات کی، اور وہاں پر لفظ جو ہیں وہ مطلقاً بات کے لحاظ سے ہی مذکور ہیں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ایک فرقے کی بڑی کتابوں میں سے ہے، جلد نمبر 2 کے اندر، یہ صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ فی فضائل الامام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، قادم علیہ نفر من اہل العراق، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل عراق کا ایک وفد آیا۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کی۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب جس طرح ہماری گفتگو کے موضوع میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اب صرف وہ مجمل جو لفظ ہیں بات کرتا ہے، اسی کے لحاظ سے ہم یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے اگر اس کی تفصیلات لائیں گے تو وہ مزید بات سخت ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جب بات کی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں، فلما فرغوا من کلامہم، جب یہ لوگ جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس موجود تھے، جب یہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے، قال لہم، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے چند سوالات کیے اور ان کا رد کیا، اور ان کو اپنے دربار سے نکالا اور ان کا شرعی حکم بیان کیا کہ تم کون ہو۔ آپ نے پہلے نمبر پہ سوال کیا، الا تخبرونی انتم، تم مجھے یہ خبر کیوں نہیں دیتے، انتم المہاجرون الاولون، تم وہ مہاجرون اولون ہو، وہ پہلے مہاجر کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیات پڑھی کہ انتم المہاجرون الاولون، تم ہو وہ مہاجر اول۔
کون؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مہاجر جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے، واموالہم، اپنی کھیتی باڑی سے، زمینوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نکالے گئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے، آپ نے یہ آیت نمبر 8 پڑھ کر انہیں کہا کہ یہاں جو للفقراء المہاجرین کا لفظ ہے اور جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بیان کر کے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ان سے پہلا یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ یہ جن مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے، انتم المہاجرون الاولون، تم ہو یہ پہلے مہاجر کہ جن کے حق میں یہ آیت اتری ہے؟ تو انہوں نے قالوا لا، یعنی ہم یہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو پھر فرمایا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ پہلی آیت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ اب اگلی اس سے جو اس کے ساتھ ہی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو دار اور ایمان کو اپنا گھر بنایا ان مہاجرین سے پہلے، وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو انہیں مال دیا گیا ہے اس مال کے لحاظ سے وہ اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اوپر سے آنے والے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اگرچہ انہیں خود بڑی ضرورت ہو، وہ اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اس قدر جن کے اندر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے سوال کیا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، تم وہ لوگ ہو کہ جن کی یہ شانیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور انہیں اولئک ھم المفلحون کہا گیا ہے، یہ تم ہو؟ قالوا لا، نہیں ہم یہ نہیں ہیں۔ تو پہلی آیت تھی مہاجرین کے بارے میں، دوسری تھی انصار کے بارے میں، اور ان کی قطعی شانیں رب نے بیان کی، اور پھر انہیں اولئک ھم الصادقون کہا، اور انہیں رب ذوالجلال نے فاولئک ھم المفلحون کہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ تو امام زین العابدین نے یہ فرمایا، یہ اگرچہ یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کالے رنگ کی کتاب دلالت کر رہی ہے، یہ ایک خاص فرقے کی کتاب ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جس وقت دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے لا کہا تو آپ نے فرمایا اما انتم قد تبرأتم ان تکونوا من احد ہذین الفریقین، کہ تم نے خود اعلان کر دیا کہ نہ پہلی آیت تمہارے بارے میں ہے نہ دوسری تمہارے بارے میں ہے، اور تم نے یہ اعلان کر دیا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں ان میں تم نہیں ہو، نہ مہاجرین میں تم ہو نہ انصار میں تم ہو۔ اب اس کے بعد ہے ساتھ ہی تیسری آیت والذین جاؤوا من بعدہم، سب سے پہلے مہاجر پھر انصار،
اس کے بعد قیامت تک کے مسلمان، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، مہاجر اور انصار، یہ جو بڑے طبقے ہیں صحابہ کے، ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی جو حالت ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کے اندر غل نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اب اس آیت میں یہ ایمان والے جن ایمان والوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ انصار اور مہاجرین ہیں، اور یہ تیسرے طبقہ، ان کی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ ان کے لیے دعائیں کریں اور یہ ان کے دلوں کے اندر ان کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو، کوئی کجی اور کوئی کھوٹ نہ ہو، یہ اس آیت کریمہ میں شرط قرار دیا گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما انتم فقد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ نہ پہلی آیت میں تم ہو نہ دوسری میں تم ہو، اب تیسری ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے لحاظ سے کہا میں فیصلہ تمہیں سناتا ہوں کہ تم اس میں ہو یا اس میں بھی نہیں ہو۔ تو فرمانے لگے انا اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدہم، تم ان میں بھی نہیں ہو کہ جو قیامت تک کے مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ فتوے کی آخری حد ہے کہ جس میں ساتھ گواہی شامل کر کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا انا اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انکم، بے شک تم، لستم، نہیں ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے، قال اللہ فیہم، جن کے بارے میں رب نے فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ جو تیسرے نمبر پر قیامت تک کے مسلمانوں کے لحاظ سے اس آیت کو پڑھا جائے گا کہ وہی مسلمان ہیں جو پہلوں کے لحاظ سے کھوٹ نہیں رکھتے، چونکہ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے تو اس بنیاد پر میں اہل بیت کے علوم و معارف کی روشنی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ چونکہ تم نے ان کے خلاف میرے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کی ہیں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے باتیں کی ہیں، تو میں تم پر یہ شرعی حکم لگا رہا ہوں کہ تم اس آیت میں نہیں ہو کہ جس آیت میں رب ذوالجلال نے ہونے کے لیے صرف جو ہے ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان والے جو ہیں جو قیامت تک ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں پہلوں کی کھوٹ نہیں ہوگی، لہٰذا میں تمہیں اہل ایمان میں نہیں سمجھتا اور میں تمہارے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو ان کے بعد آئیں گے، قیامت تک جو بعد میں آنے والے ہیں، اس لسٹ میں تمہارا نہ ہونا اہل ایمان کے اندر، اس پر میں گواہی دے رہا ہوں، چونکہ میں نے خود تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اخرجوا انی، نکل جاؤ یہاں سے، میرے دربار سے نکل جاؤ، فعل اللہ بکم، رب تمہیں تباہ و برباد کرے، اللہ تمہیں اس پر جو تم نے یہاں میرے پاس بیٹھ کے بک بک کی، اللہ تمہیں اس پر سزا دے، میرے دربار سے تم نکل جاؤ۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے، آپ نے خلفائے ثلاثہ کے لحاظ سے جنہوں نے صرف بات کی
ظاہر ہے کہ بات سے یہ پتہ چلا کہ کوئی تعریف کی بات نہیں تھی، ان کے خلاف بات تھی۔ آگے اس میں کئی کیٹیگریز ہیں کہ خلاف کس جہت کے لحاظ سے تھی، لیکن مطلقاً خلاف جس طرح کہ آج ہمارے موضوع میں اس شخص کی گفتگو کے لحاظ سے ہے کہ جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو ان کے بارے میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی ان کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا شرعی فتویٰ کیا ہے، جو اسی ہی فرقے کی کتاب کے اندر یہ اس حوالے پر موجود ہے۔